مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے آج بھی ہم سلسلے میں شامل رہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 100 اخروی حاجات اور 30 دنیاوی حاجات پوری فرماتا ہے، اور میرے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو میری قبر میں داخل ہو کر مجھے اس درود پڑھنے والے کے نام اور نسب اور خاندان کے متعلق بتاتا ہے، پھر میں اسے اپنے پاس سفید صحیفہ میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، ایک دن میرا دل کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کرنے کے لیے نکلا۔ میرے دل میں اسے عبور کرنے کا خیال آیا تو میں نے کشتی میں سوار ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر نہ اٹھایا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو اپنی دائیں جانب ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جس کی گود میں سارنگی پڑی ہوئی تھی، یہ ساز ہے گانے بجانے کے آلات میں۔ اس کے سامنے شراب اور دائیں جانب صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اے نفس، تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اس کشتی میں ایک ایسی شرابی قوم کے درمیان پھنس گیا ہے جو اعلانیہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے بزرگ انسان، کیا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ میں نے جواب دیا، اگر میرے اللہ نے مجھے کچھ پلایا تو پی لوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ میرے لیے شراب کا پیالہ بھر دے۔ شراب کا جام بھر کر اس غلام نے مجھے پیش کر دیا۔ جب پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لڑکی نے پوچھا، شیخ، شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں گانا گاؤں تاکہ تم شراب پیو، یا پھر تم گانا گاؤ تاکہ ہم شراب پئیں؟ میں نے کہا، میں نغمہ سناتا ہوں، تم شراب پیو۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم سناؤ، ہم تمہارا نغمہ سنتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والے قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اے قرآن مجید کو دلکش آواز سے پڑھنے والے، تیری کیا شان ہے، اس خوبصورت قراءت کو رب جلیل سماعت فرما رہا ہے۔ تیرے آنسو بہ رہے ہیں، رخسار مٹی میں لت پت ہیں، اور دل محبت الہی میں مگن یہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا، مجھے گناہوں کے بوجھ نے تجھ سے غافل رکھا، میرے گناہ بخش دے کیونکہ اب یہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب قدیر،
تو نے ہمیشہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، بس ایسے قاری قرآن کا ٹھکانہ کل بروز قیامت جنت میں ہوگا، اور وہ قرب الہی پائے گا اور اپنی رفیقہ جنت کے ساتھ رہے گا۔ اے اس کے لیے بہترین اختیار کرنے والے جو تجھے اختیار کرتا ہے۔ جب اس لڑکی نے ایسے پر اثر اشعار سنے تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش میں آئی تو ریشمی لباس تبدیل کر کے سارنگی توڑ دی اور شراب دریا میں بہا دی، اور پھر عرض کرنے لگی، اے محترم بزرگ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ عز و جل مجھے قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، جبکہ وہ اپنی مقدس کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی اس لڑکی کے سوال پر کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا میرا رب مجھے قبول فرما لے گا، جب یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، پھر اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگی، اے محترم بزرگ، آپ میری اصلاح کا سبب بنے ہیں، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کی معافی اور درگزر کا سوال کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ہم سب کشتی سے اتر کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پھر ایک دفعہ میں حج کی سعادت سے بہرہ مند ہوا تو وہاں ایک لڑکی دیکھی، وہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے میرے معبود، میری رات کی مدہوشی اور نشے کا واسطہ آج میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے کہا رک جا، ایسے عزت والے مقام پر کیسا کلام کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہے ذوالنون، مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ جب میں نے گزشتہ رات خوشی اور مسرت سے محبت حقیقی کا جام پیا تو آج یوں صبح کی کہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں مدہوش تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ اب جب انہوں نے جا کر کہا کہ لڑکی تو یہ کیا مانگ رہی ہے یہاں پر، کیا دعا کر رہی ہے، تو اس نے جواب دیا، ذوالنون مجھے نہ روک، میں نے محبت حقیقی کا جام پیا ہے۔ تو حضرت ذوالنون کو حیرت ہوئی کہ اس کو میرا نام کیسے پتا چلا۔ نے فرمایا تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جو مصر کے دریائے نیل میں شراب اور ساز کے ساتھ کشتی میں سوار تھی، لیکن آپ کی نصیحت والی باتوں نے میرے دل پر اثر کیا، میں نے نادم ہو کر اپنے رب عز و جل سے معافی مانگی، میں نے توبہ کی، میں وہی لڑکی آج غلاف کعبہ سے لپٹ کر آج محبت الہی کا جام پینے کے بعد اپنے مولا کی محبت میں سرشار ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارا وہ دنیاوی حسن و جمال اور وہ سب کہاں گیا؟ تو اس نے جواب میں کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، بچپن کی لذت گناہوں میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد صرف افسوس سے پیشانی پکڑنا باقی رہ گیا اور سب حسن و جمال چلا گیا۔ میرے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں جس کی وجہ سے بروز قیامت نجات کی امید کر سکوں، البتہ اللہ عز و جل سے حسن ظن کی دولت ہے اور اس میں میری نیت بالکل خالص ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی، یا ذوالنون میرے واپس آنے تک اس جگہ ٹھہریے۔ پھر وہ ایک لمحہ میں غائب ہو گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک طرف تر کھجوریں، دوسری طرف انجیر اور انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ 70 سال عبادت کرنے کے باوجود میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں یہ لڑکی چند دنوں میں ندامت کے آنسوؤں کی برکت سے پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی، اے شیخ، جب میں نے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر گناہوں کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی
تو اس نے مجھے سچا توکل عطا فرمایا۔ حضرت ذوالنون سے پھر اس نے مزید اپنے رب عز و جل کے کرم اور توبہ کی قبولیت اور رب عز و جل کی طرف سے جو اسے توکل عطا ہوا اس کا ذکر کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد الروض الفائق کے مصنف کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہے تائبین کی صفات اور مقربین کی علامات۔ اے بھائی اپنے مولا کی بارگاہ سے کبھی مت ہٹنا، اگرچہ وہ تجھے دھتکار دے، اور اس کے باب رحمت سے کبھی قدم نہ ہٹانا اگرچہ وہ تجھے قبول نہ کرے۔ وہ دھتکارے، وہ قبول نہ کرے تو بھی اپنے مولا کے در سے نہ اٹھنا، کہ اور جائیں گے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی نے نہ بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ارے یہی تو بارگاہ ہے، وہی تو ہمارا مولا ہے، اسی کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ آ جائیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی رب عز و جل کی بارگاہ میں، ہم سب مل کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ مالک و مولا ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، گانے باجے سے، شراب سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت کرتے ہوئے سچی توبہ کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا لیں۔ سچے آنسو، سچی توبہ رب کو بہت پسند ہے۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،